اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اپلیکیشن یعنی درخواست اور فارمل لیٹر یعنی رسمی خط کا آپس میں موازنہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک سیمپل کی مدد سے اپلیکیشن کو تفصیل میں ڈسکس بھی کیا تھا، اور ہم نے اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اپلیکیشن مختصر ہوتی ہے جبکہ رسمی خط تھوڑا طویل بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم اسی سیمپل کی مدد سے رسمی خط کو یعنی فارمل لیٹر کو تفصیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو فارمل لیٹر کو بھی بالکل اسی طریقے سے شروع کیا جاتا ہے جیسے کہ اپلیکیشن کو شروع کیا جاتا ہے، یعنی سب سے اوپر دائیں جانب کو آتا ہے آپ کا ذاتی ایڈریس، جو کہ آپ بالکل اسی طرح سے لکھیں گے جیسا کہ ایک حقیقی ایڈریس کو لکھا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے گھر کا نمبر اور پھر گلی یا اسٹریٹ کا نمبر، اور اس کے بعد سیکٹر یا شہر وغیرہ کا نمبر، اور اگر آپ یہ عرضی یا درخواست یا پھر خط ملک سے باہر بھیج رہے ہوں تو پھر آخر میں آپ ملک کا نام بھی لکھیں گے۔ لیکن اگر آپ امتحانی پرچے میں کوئی اپلیکیشن یا خط وغیرہ لکھ رہے ہیں تو آپ اپنا ذاتی پتہ وغیرہ نہیں لکھیں گے، کیونکہ امتحانوں میں ایسا کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ اس کی جگہ آپ صرف ایگزامینیشن ہال، سٹی، ABC اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، اور پھر اس سے ذرا نیچے بائیں جانب کو جس شخصیت کو اپلیکیشن یا لیٹر بھیجا جا رہا ہو ان کی عہدے کی مناسبت سے ان کا ٹائٹل لکھیں گے، جیسے یہاں لکھا ہے دی چیف ایگزیکٹو آفیسر۔ اس کے بعد آپ ادارے کا نام لکھ سکتے ہیں جیسے کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور آخر میں آپ لکھ سکتے ہیں شہر یا پھر ملک کا، اور اس کے علاوہ ملک کا نام اگر آپ یہ عرضی ملک سے باہر بھیج رہے ہوں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ امتحانی پرچے میں لکھتے وقت بھی اس چیز کا احتیاط کر سکتے ہیں کہ شہر وغیرہ کے نام کی جگہ آپ XYZ بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی آپ سٹی لکھ کر اس کے سامنے ABC یا XYZ لکھ دیں تو اشارتاً بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ نے خط موصول کرنے والے کا پتہ لکھنے کی جگہ کا اشارہ دیا ہے۔ لیکن اگر آپ حقیقت میں کسی ادارے یا شخصیت کو خط لکھ رہے ہیں تو پھر آپ اس جگہ پر تفصیل سے ان کا پتہ لکھیں گے۔ اس کے بعد اس سے ذرا نیچے دائیں جانب کو لکھیں گے تاریخ، جس میں آپ مہینہ، اس کے بعد دن اور پھر سال لکھتے ہیں، یا پھر پہلے دن اس کے بعد مہینہ اور پھر سال لکھا جاتا ہے، یعنی دو قسم کے طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے جسے ہم پہلی ایک ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے اپنی اپلیکیشن یا خط کا ٹائٹل، اور پھر آپ دعائیہ کلمات وغیرہ سے اپنا خط یا اپلیکیشن شروع کر سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اسی سیمپل کو استعمال کرتے ہوئے اپلیکیشن کے متعلق تفصیل سے ڈسکس کیا تھا، اب ہم یہاں فارمل لیٹر یا رسمی خط کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا بھی شروع کا فارمیٹ بالکل اسی طرح سے ہی ہوگا۔ اور فارمل لیٹر کو شروع کرتے وقت اس کے پہلے پیراگراف میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ اہم مسئلے کو فوراً ہی اجاگر کر دیا جائے یا بیان کر دیا جائے تاکہ پڑھنے والا کوفت اور الجھن سے بچ سکے، ورنہ ممکن ہے کہ آپ کا خط ضائع ہو جائے۔ تو جیسے کہ اس سیمپل کے مطابق ہم نے دیکھا تھا کہ اپلیکیشن میں ٹائٹل کے بعد ڈیئر سر یا میڈم وغیرہ لکھنے کے بعد جب پہلے پیراگراف میں اہم مسئلے کی طرف توجہ دلا دی گئی تھی، اس کے بعد اگلے پیراگراف میں ایک دو اہم نکات کو بیان کیا گیا تھا، اور پھر تیسرے پیراگراف میں اس مسئلے کے حل کے لیے تجویز پیش کی گئی تھی، اور آخر میں الوداعی کلمات کے بعد سگنیچر اور پھر نام کو لکھے جانے کے متعلق بتایا گیا تھا۔ لیکن اب اسی موضوع پر اگر خط لکھا جائے تو اس میں تھوڑی بہت تفصیل کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ انٹروڈکٹری پیراگراف کے بعد امپراپر اور پراپر سیگریگیشن آف ویسٹ، یعنی کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے درست اور ناقص انتظامات کا آپس میں ایک چھوٹا سا موازنہ بھی پیش کر سکتے ہیں تاکہ پڑھنے والوں کو قائل کرنے کے لیے مزید دلائل کی مدد سے ان کی ہمدردی حاصل کی جا سکے اور مسئلے کو
فوری طور پر حل کرنے کے لیے مدد مل سکے. جیسا کہ یہاں اس پیراگراف میں لکھا ہے improper segregation may cause mixing in landfills. This in turn can lead to toxic release in the ground and eventual contamination of groundwater. Methane gas is likely to be released in such circumstances, which is one of the most harmful greenhouse gases. یعنی کوڑا کرکٹ کے ناقص نظام کی وجہ سے کوڑے کرکٹ میں موجود مختلف اشیاء آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں اگر انہیں پہلے سے ہی الگ الگ جگہوں پر نہ پھینکا جائے، اور اس سے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ان کے ملنے کی وجہ سے مختلف کیمیکل ریئیکشنز وغیرہ ہو سکتے ہیں جن سے زہریلی گیسز اور مواد وغیرہ خارج ہو سکتے ہیں جو کہ زمین، ہوا اور پانی میں شامل ہو کر انہیں آلودہ کر سکتے ہیں. جیسا کہ یہاں میتھین گیس کی مثال دے کر کہا گیا ہے کہ یہ بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. تو اس بات کو کیا جا رہا ہے اپنی عرض کے تناسب میں، یعنی جو مسئلہ آپ خط کے شروع میں بیان کر چکے ہیں، اب آپ اس کے متعلق مزید تفصیل بتا رہے ہیں، اور مسئلہ تھا آسانی سے تحلیل ہو جانے والے کوڑے کرکٹ کو آسانی سے تحلیل نہ ہونے والے کوڑے کرکٹ سے علیحدہ کرنا تاکہ اسے آسانی سے ٹھکانے لگایا جا سکے، یا پھر اس میں موجود مفید اشیاء کو دوبارہ سے استعمال کیا جا سکے، یا پھر ان سے نئی اشیاء بنائی جا سکیں. تو سب سے پہلے پیراگراف میں اہم مسئلے کو اجاگر کرنے کے بعد یا انٹروڈیوس کرنے کے بعد ایک فارمل خط کے اندر آپ اگلے پیراگراف میں بتانا شروع کریں گے مختلف قسم کے نقصانات جو اس مسئلے سے جنم لے سکتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ ناقص نظام کا درست نظام سے موازنہ کرتے ہوئے بتا سکتے ہیں کہ اگر درست نظام کو اس کی جگہ اپنایا جائے تو ہمیں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں اب تیسرے پیراگراف میں لکھا ہے proper segregation leads to proper recycling. Most of the waste can be reused and recycled. However, improper segregation process can cause many things to be left out from the recycling process. The unsegregated waste from our school is sorted by rag pickers. They segregate waste with their bare hands. Often glass and other waste objects may cause cuts and bruises and also infection leading to severe illnesses. یعنی یہاں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ کوڑا کرکٹ کو علیحدہ کر کے ٹھکانے لگانے کے درست نظام کی وجہ سے بہت بہتری آ سکتی ہے، اور اس کی مدد سے اس میں موجود مفید اشیاء کو اچھے طریقے سے ریسائیکل یا پھر دوبارہ سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، یا پھر ان سے کچھ نئی اشیاء بنائی جا سکتی ہیں. یعنی اس کوڑے کے بہت سے حصے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اسے دوبارہ سے کام میں لا کر، جبکہ کوڑا کرکٹ کے بندوبست کے ناقص نظام کی وجہ سے بہت سی مشکلات درپیش آ سکتی ہیں، جیسے کہ مفید چیزوں کا ضائع ہو جانا. اور پھر ایک اور اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کوڑے کرکٹ کو جو لوگ اپنے ہاتھوں سے چنتے ہیں وہ دستانوں وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے، اور اس میں موجود کانچ وغیرہ کی اشیاء کی وجہ سے انہیں خراشیں یا گھاؤ وغیرہ لگ سکتے ہیں جن کے ذریعے جراثیم ان کے جسم میں داخل ہو کر انہیں بھی بیمار کر سکتے ہیں، اور وہ مزید بیماریوں کے پھیلاؤ کا باعث بن سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ایک رسمی خط کے اندر چند اور اہم نکات یا معلومات کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص اس کی وجہ سے متاثر ہوا ہو تو اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو بھی یہاں بیان کیا جا سکتا ہے. اور پھر آخر میں بالکل اسی طرح سے جیسے ایپلیکیشن کو ختم کرتے وقت آخری پیراگراف میں تجاویز یا حل کو بیان کیا جاتا ہے، اسی طرح سے خط کے آخر میں بھی، ایک رسمی خط کے آخر میں بھی آپ ان باتوں کو بیان کریں گے کہ جن کے ذریعے سے آپ اس مسئلے کو حل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہوں گے، یعنی مختلف قسم کی تجاویز وغیرہ. جیسا کہ یہاں لکھا ہے therefore it is the best
माफ़ कीजिएगा, therefore it is in the best interest of our school community if you may kindly arrange for separate bins for dry waste, plastic bags, cartons, cans, etc., and wet waste, leftover foods, etc., and please spread education about its use. Thanking you in anticipation, yours sincerely, signature, name, in separate and capital letters. تو اب یہاں تجاویز پیش کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ادارے کے حق میں یہ بہتر ہوگا کہ الگ الگ کوڑے دانوں کا انتظام کیا جائے، یعنی خشک اشیاء کے لیے الگ کوڑے دان ہونے چاہیے جیسا کہ پلاسٹک کے تھیلے وغیرہ ہوتے ہیں یا پھر گتے یا ٹین کے ڈبے یا کین ہوتے ہیں. اسی طرح سے تر یا گیلی اشیاء کے لیے الگ کوڑے دانوں کا انتظام ہونا چاہیے جیسے کہ بچ جانے والا کھانا یا مشروبات ہوتے ہیں. اور یہاں یہ بھی عرض کی گئی ہے کہ اس بہتر انتظام سے متعلق آگاہی پھیلائی جائے. اور پھر آخر میں پیشگی شکریہ ادا کیا گیا ہے اور پھر الوداعی کلمات لکھے ہیں جیسا کہ آپ کا مخلص یا آپ کا وفادار، اور پھر آخر میں کیے جاتے ہیں سگنیچرز. اگر ایک سے زیادہ لوگ مل کر اس خط کو لکھ رہے ہیں تو وہ سب باری باری اس جگہ پر اپنے سگنیچرز کریں گے اور ہر سگنیچر کے نیچے اس نام کو واضح انداز میں یعنی الگ الگ لیٹرز میں اور کیپٹل لیٹرز میں لکھا جائے گا اور اس طرح سے ایک فارمل لیٹر کو مکمل کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے آپ کسی بھی اور اہم مسئلے پر کسی بھی دوسری متعلقہ شخصیت کو کوئی نہ کوئی خط یا اپلیکیشن وغیرہ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر کی جگہ یہی خط یا اپلیکیشن آپ چاہیں تو پرنسپل کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں. اور فرق صرف یہ ہوگا کہ یہاں ٹائٹل میں دی چیف ایگزیکٹو آفیسر کی جگہ آپ لکھیں گے دی پرنسپل اور اس کے نیچے آپ ادارے کا نام لکھیں گے اور پھر شہر کا نام. لیکن اگر آپ ایگزامینیشن ہال کے اندر بیٹھ کر اس طرح کا اپلیکیشن یا خط لکھ رہے ہوں تو پھر یہاں آپ صرف اشارتاً ہی بتائیں گے جیسا کہ پہلے سمجھایا جا چکا ہے سٹی اور اس کے سامنے ایکس وائی زیڈ، جیسے کہ یہاں لکھا ہے ایگزامینیشن ہال سٹی اے بی سی اور پھر اس کے بعد ڈیٹ، ٹائٹل اور خطاب جیسے کہ ڈیئر سر یا میڈم وغیرہ، اور پھر آئے گا خط کا باقی کا حصہ اور پھر آخر میں الوداعی کلمات اور آپ کا سگنیچر اور اس کے نیچے آپ کا نام. اب یہاں ایک اور اہم بات بھی سمجھنے کی ہے اور وہ ہے انفارمل یعنی غیر رسمی خط کے متعلق. اس کا فارمیٹ بھی تقریباً اسی طرح سے ہو سکتا ہے، یعنی دائیں جانب کو آپ کا ذاتی ایڈریس، بائیں جانب کو اس شخص کا جسے آپ خط بھیج رہے ہیں، اس کے بعد دائیں جانب کو ڈیٹ، لیکن اس کے بعد آپ کوئی ٹائٹل وغیرہ لکھنے سے گریز کریں گے کیونکہ یہ کوئی عرضی نہیں ہوتی بلکہ آپ غیر رسمی انداز میں کسی دوست یا رشتہ دار وغیرہ کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ڈیئر سر یا میڈم لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ڈیئر کے بعد آپ اس شخصیت کا نام وغیرہ لکھ سکتے ہیں اگر وہ آپ کے برابر کے ہوں یا آپ سے چھوٹے ہوں. لیکن اگر وہ آپ سے بڑے ہیں اور رشتے میں آپ سے ان کا جو بھی تعلق ہے تو آپ اس ٹائٹل کو یہاں لکھ سکتے ہیں جیسے ڈیئر مامی اینڈ ڈیڈی یا پھر ڈیئر انکل یا آنٹ وغیرہ. اس کے بعد آپ لکھیں گے خط کی مین باڈی، یعنی اس کے بعد آپ مختلف پیراگرافز میں اپنے باقی کے خیالات کا اظہار کریں گے. اور ایک اور اہم بات جو کہ ایک غیر رسمی یعنی انفارمل لیٹر کو فارمل لیٹر یعنی رسمی لیٹر سے مختلف کرتی ہے وہ یہ ہے کہ غیر رسمی خط میں سادہ اور بے تکلف زبان کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ رسمی خط میں رسمی زبان استعمال کی جاتی ہے اور ادب و آداب کا خاصا خیال رکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ غیر رسمی خط رسمی خط کے مقابلے میں لمبا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں آپ تفصیل سے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں، کبھی آپ پچھلے واقعات کو بھی دہراتے ہیں اور بعض اوقات آپ آئندہ کے پلانز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں.
ایک غیر رسمی خط کے آخر میں تھینکنگ یو ان اینٹیسپیشن یعنی پیشگی شکریہ وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ غیر رسمی خط انہی لوگوں کو لکھے جاتے ہیں جن سے آپ بے تکلف ہوتے ہیں، اور یور سنسیئرلی وغیرہ لکھنے کی جگہ یور ڈاٹر، سسٹر یا جو بھی کوئی رشتہ آپ کا اس شخص سے ہو وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں کچھ اور الفاظ کا بھی اضافہ کرتے ہیں جیسے کہ یور لونگ سسٹر، اور پھر آخر میں آپ اپنا دستخط کرتے ہیں، اور اس کے نیچے اپنے نام کو کھول کر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یقیناً وہ آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں ایک غیر رسمی ای میل کی مدد سے غیر رسمی خط کے انداز یا پھر اس میں استعمال کی جانے والی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور فارمل یعنی رسمی خط کو سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اگر آپ اس ویڈیو کی مدد سے کسی بھی اور ٹاپک پر خط لکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کے لیے اور بھی بہتر ہوگا۔